بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدایت المجتہد و نہایت المقتصد کا سبق نمبر 30 آج ہم زیر بحث لے کر آئیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان کتاب النکاح الباب الثانی الرکن الثانی، اور اس میں الفصل الثالث جو ہے اس کا تیسرا حصہ ہم آج انشاءاللہ العزیز سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے قبل گزشتہ سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کون سی چیزیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور جاننے کی کوشش کی۔ گزشتہ سبق میں ہم نے الباب الثانی الرکن الثانی سے الفصل الثالث کی تفصیل، اور اس میں الفصل الثالث میں سے بھی الموضوع الاول جو ہے اس کے آگے جو 4 مسائل تھے، ان میں سے دوسرا مسئلہ جو حق مہر کی مقدار کا مسئلہ تھا، اس کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ ہم نے جاننے کی کوشش کی، اور اس میں ہم نے امام مالک رحمہ اللہ جو ہیں ان کا جو موقف ہے عقل کے حوالے سے، عقل کی تحدید کے حوالے سے، وہ ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے جو بنیادی 2 اقسام بنی، امام شافعی رحمہ اللہ اور امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، کہ وہ عقل کی تحدید کے قائل نہیں ہیں، ان کے نزدیک عقل اور اکثر جو ہے ان دونوں کی تحدید نہیں ہے، جبکہ امام مالک رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالی ان دونوں کے نزدیک عقل کی تحدید موجود ہے، اور امام مالک رحمہ اللہ نے عقل کی جو تحدید فرمائی اسی کے حوالے سے ہم نے گزشتہ سبق میں جاننے کی کوشش کی۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز کتاب النکاح الباب الثانی سے الرکن الثانی اور الفصل الثالث کی تفصیل میں سے الموضوع الاول، اور اس میں سے حق مہر کا جو مسئلہ ہے، جو دوسرا مسئلہ چل رہا ہے، وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو دینار کی قیمت ہے موجودہ دور میں اور عقل کی تحدید کے حوالے سے امام مالک رحمہ اللہ کا موقف ہے، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ العزیز ہم کچھ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم الرکن الثانی کا تعارف دیکھتے ہیں۔ الرکن الثانی فی شروط العقد، نکاح کی جو شرائط ہیں عقد کی، اس کے حوالے سے ہے، اور اس میں 3 قسمیں ہیں، 3 فصول ہیں۔ الفصل الاول فی الاولیاء والثانی فی الشہود والثالث فی الصداق، پہلی اولیاء کے حوالے سے، دوسری گواہوں کے حوالے سے، تیسری مہر کے حوالے سے۔ اور اس کے بعد آگے جو تعارف ہے وہ الفصل الثالث کا جو صداق کے حوالے سے یعنی مہر کے حوالے سے، اس کی تحدید امام ابن رشد رحمہ اللہ نے کچھ یوں فرمائی کہ الفصل الثالث والنظر فی الصداق فی 6 مواضع، حق مہر کی جو بحث ہوگی وہ 6 ابحاث میں تقسیم ہوگی۔ الاول فی حکمہ و ارکانہ، پہلی جو ہے وہ اس کے حکم اور ارکان کے حوالے سے، دوسری فی تقرر جمیعہ للزوجہ، اس کے مقررہ وقت کے حوالے سے، تیسری اس کے نصف ہونے کے حوالے سے، تفویض کے حوالے سے، پھر فاسد جو مہر ہیں ان کا حکم، اور اختلاف زوجین کی شکل میں حکم کیا ہے اس کے حوالے سے ابحاث ہوں گے۔ ہماری بحث جو چل رہی ہے وہ پہلے حصے کے حوالے سے ہے، فی حکمہ و ارکانہ، ہم اسی کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ حکم الحمدللہ ہم نے پڑھ لیا، اس کے بعد مقدار کا جو مسئلہ ہے اس پہ ہماری بحث چل رہی ہے، اسی کا متعلقہ آج ہم سبق پڑھیں گے۔ آگے آج کے سبق میں سب سے پہلے الموضوع الاول کا تعارف آئے گا۔ الموضوع الاول جو ہے اس میں 4 الگ الگ مسائل ہیں۔ پہلا فی حکمہ، یہ حکم کے حوالے سے ہے کہ حق مہر کا حکم کیا ہے، یہ الحمدللہ آپ جان چکے۔ دوسرے نمبر پر فی قدرہ، کہ اس کی مقدار کتنی ہو، اس کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پر اس کی جنس اور وصف کے حوالے سے، اور چوتھے نمبر پر فی تعجیلہ، اس کے جلد ادا کرنے کے حوالے سے ہے۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ العزیز مقدار کے حوالے سے جو بقیہ مسئلہ ہے اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم دینار کی قیمت دیکھتے ہیں۔ ایک دینار جو ہے یہ 4 ماشا اور 4 رتی، یعنی یہ 4.5 ماشے کا ہے،
جس کا گرام میں وزن نکلتا ہے 4.374 گرام۔ اس کی جب آگے ہم دیکھتے ہیں ربع دینار تو 4.5 یعنی 4 ماشا اور 4 رتی جو 4.5 ہے، اس کو تقسیم کر لیتے ہیں 4 پر ربع نکالنے کے لیے، چوتھا حصہ نکالنے کے لیے، تو یہ ہمارے پاس بن جاتا ہے 1.12، یہ ماشے میں آ گیا، یعنی 1 ماشا اور 1.2، اور گرام میں یہ بنے گا 4.37 کو جب 4 پہ تقسیم کریں گے تو گرام میں یہ بن جائے گا 1.093۔ اب یہ ربع دینار ہے۔ اب ہم قیمت دیکھتے ہیں 2024 میں جب سونے کی قیمت اتار چڑھاؤ مسلسل جاری ہے، اس وقت 24 کیرٹ جو سونا ہے اس کی قیمت تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب ہے، اور آپ اس چیز سے واقف ہیں کہ جو عموماً قیمت بتلائی جاتی ہے وہ تولے کی ہوتی ہے، اور تولہ جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے، 10 گرام کم ہوتا ہے، تو 10 گرام کی قیمت جو انٹرنیٹ پہ سرچ کرنے سے معلوم ہوئی وہ ہے 2,15,578 روپے۔ جب 2,15,000 یہ چونکہ 10 گرام کی قیمت ہے، تو 10 گرام قیمت کو ہم نے جب تقسیم کیا تو 1 گرام کی قیمت جو بن رہی ہے وہ تقریباً بن رہی ہے 21,557، اور جب اس میں 09 اور 3 جو ہے ان کے کو بھی شامل کیا جائے تو یہ قیمت مزید بڑھ جاتی ہے، اور یہ وہ مقدار ہے جو امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک حق مہر کے لیے اقل ترین مقدار ہے، یعنی ربع دینار۔ اب یہ اتنی وضاحت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے ہاں معاشرے میں جو عموماً بہت سنگین غلطی پائی جاتی ہے، 5,000 حق مہر، 10,000 حق مہر، یہ امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک یہ جو تحدید ہے اس میں یہ ایک سنگین غلطی سمجھی جاتی ہے، اور جو دیگر اصحاب ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کے نزدیک مقدار کا فرق ہے، ان کے حوالے سے آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالی جو ہیں ان کے نزدیک عقل کی تحدید نہیں، تو لہٰذا ان کے نزدیک یہ 5-10 والی بات بھی جائز ہے، جس میں دونوں زوجین راضی ہو جائیں، تو یہ بات شوافع اور حنابلہ کے نزدیک درست ہے۔ مالکیہ کے نزدیک عقل تحدید وہ ربع دینار والی ہے، جس کا کچھ موٹا موٹا جو حساب ہے وہ آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہے۔ اچھا، یہ جو حساب ہم نے لیا ہے یہ اسلامی اوزان کتاب ہے فاروق اصغر سالم رحمہ اللہ کی، جو تفصیل کا طالب ہے وہ اس کتاب کا بغور مطالعہ کرے۔ اب ہم اپنے آج کا سبق دیکھتے ہیں، حق مہر کی مقدار کا مسئلہ۔ یہ ہمارا وہ سبق ہے جو ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھا۔ آگے ہم نے دیکھنا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا۔ وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ 10 دراہم اقلہ، 10 درہم کی جو مقدار ہے یہ کم ترین مقدار ہے۔ وکیلا، اور ایک قول یہ ہے کہ 5 دراہم، 5 درہم۔ وقیل 40 درہما، اور ایک قول کے مطابق امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول جو ہے وہ 40 درہم ہے۔ وسبب اختلافہم فی التقدیر سببان، اور جو سبب اختلاف ہے فی التقدیری مقرر کرنے میں، اندازہ لگانے میں، اور عقل کی مقدار کے حوالے سے سببانی، اس کے 2 سبب ہیں۔ احدہما، ان میں سے ایک وہ سبب جو پہلا ہے وہ یہ ہے کہ تردد بین ان یکون عوضا من العوض، کہ یہ تردد ہے بین ان یکون عوضا من العوض، کہ کیا آیا حق مہر جو ہے یہ کسی قیمت کا عوض ہے، یا جیسے ہم اس کو سمجھ لیں اس طرح کہ ہم ایک چیز خریدتے ہیں، ایک موبائل ہے، اس کی مارکیٹ قیمت کچھ ہے، اور مثال کے طور پر ایک موبائل کی مارکیٹ قیمت ہے 20,000 روپے، جو بیچنے والا بندہ ہے وہ 10,000 پہ راضی ہو جائے،
تو خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں کی اپنی مرضی ہے۔ تو پہلا اختلاف کا سبب یہ ہے کیا آیا یہ بے کی طرح کسی چیز کے عوض میں ہے حق مہر، اور اگر تو عوض میں ہے یعتبر فیہ التراضی بالقلیل کان او بالکثیر، تو پھر اس میں اعتبار ہوگا کہ جس پر وہ راضی ہو جائیں، یعتبر اعتبار کیا جائے گا فیہ اس بارے میں، جب ہم اس کو عوض من الاواز کہیں گے پھر اس بارے میں اعتراض ہوگا، اعتبار ہوگا التراضی بالقلیل کہ جس پر وہ راضی ہو جائیں، چاہے وہ تھوڑا ہو کان او بالکثیر یا زیادہ ہو، کالحال فی البیوعات، جیسے کہ بے کے مسئلے میں ہوتا ہے، بے کا جو مسئلہ ہے اس میں دونوں کی رضامندی دیکھی جاتی ہے، جس پر وہ دونوں راضی ہو جائیں اسی کو اپنا لیا جاتا ہے، چاہے وہ قیمت کم ہو یا زیادہ ہو۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ بین ان یکون عبادتاً، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ حق مہر ایک عبادت کا مسئلہ ہے، یہ حکم تعبدی ہے، عبادت کا مسئلہ ہے، فیکونا تو اس وقت مؤقتاً یہ مقرر ہوگا پھر، کیونکہ عبادات میں یہ چیز ہے کہ عبادت ہمیشہ مقرر ہوتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے، شرع کی طرف سے، شارع کی طرف سے عبادت مقرر ہوتی ہے، یا تو یہ پھر بے کی طرح دونوں کے آپس کے حالات پر مبنی ہوگا، اسی کا اعتبار ہوگا، یا پھر یہ عبادت سمجھتے ہوئے اس کو مقرر کیا جائے گا۔ وَذَلِكَ أَنَّهُ مِنْ جِهَةٍ أَنَّهُ يَمْلِكُ بِهِ عَلَى الْمَرْأَةِ مَنَافِعَهَا عَلَى الدَّوَامِ يُشْبِهُ الْعِبَادَةَ۔ اچھا، اب آگے امام رحمہ اللہ مزید وضاحت کر رہے ہیں کہ اسی کو وَذَلِكَ أَنَّهُ مِنْ جِهَةٍ، یہ ایک جہت کے اعتبار سے اس انداز سے ہے کہ انہو بے شک وہ مرد، یملک بھی اس حق مہر کے عوض مالک بن جاتا ہے، علی المرأتی اس عورت پر، اس عورت کے جسم کے حوالے سے، منافعہا اس کے نفع، اس سے نفع حاصل کرنے کا، تسکین کا، علی الدوامی ہمیشہ کے لیے، یشبہ العوض، تو اس اعتبار سے یہ چیز کے مشابہ ہے، بندے نے حق مہر دیا تو شریعت نے اس کے لیے عورت کو حلال قرار دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات اور دیگر جو آثار ہیں ان سب کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ نکاح میں حق مہر کے عوض عورت کا جسم مرد اپنے لیے حلال کرتا ہے، تو اگر تو ہم حق مہر کے عوض میں عورت کے جسم کے مالک بن رہے ہیں تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یشبہ العوض، یہ چیز جو ہے یہ عوض کے مشابہ ہے، ہم 10,000 دیں، 20,000 دیں، ایک چیز خرید لیں، موبائل خرید لیں، وہ ہماری ذاتی ملکیت ہے، ہم جیسا اس سے اس کے مالک بن گئے ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اسی طرح حق مہر کا مسئلہ ہے۔ تو اس اعتبار سے جب عورت سے تشکین اور جسم کی جو ملکیت ہے، نفع ہے، جب ہم اس کے مالک بنتے ہیں تو امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس اعتبار سے یہ عوض کے ایک چیز کے مشابہ بنتا ہے۔ ومن جہتن، اور دوسری جہت جو ہے، ایک جہت سے امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں انہ لا یجوز التراضی، نہیں ہے جائز راضی ہونا، علی اسکاتی، اس کے ساکت ہو جانے پر، یعنی امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر دونوں میاں بیوی چاہیں بھی تو اس کو ساکت نہیں کر سکتے، اس کو ختم نہیں کر سکتے، اور جب اس کو ختم نہیں کر سکتے تو پھر امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یشبہ العبادہ، یہ عبادت کے مشابہ ہے، کیونکہ عبادت کو ایک انسان ختم نہیں کر سکتا اور عبادت مقرر ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے یہ عبادت کے مشابہ ہے۔ اب یہ دونوں سبب جو ہیں یہ عقلی ہیں، عقل میں آنے والے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں ہی بڑی اہم ہیں، پوائنٹ وائز ہیں۔ اگر تو ہم اس کو منافع کے عوض میں لیں تو پھر یہ عوض محسوس ہوتا ہے ایک چیز کے سبب، اگر ہم اس کو عبادت سمجھیں ساکت نہ ہونے کی وجہ سے تو یہ عبادت بھی معلوم ہوتا ہے۔ اب آگے امام رحمہ اللہ دوسرا سبب بیان کرتے ہیں، یہ تو پہلا سبب ہو گیا نا، پہلے سبب میں آگے دو چیزیں آگے، دوسرا سبب وہ امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ معارضۃ ھذا القیاس، اس قیاس کو پیش کرنا، فالمقتضی التحدید لمفہوم الاثر الذی لا یقتضی التحدید، اس قیاس کو پیش کرنا، فالمقتضی جو تقاضا کرتا ہے تحدید کا،
لمفہوم الاثر، اس اثر کے مفہوم کی وجہ سے جو تحدید کا مطالبہ کیا جاتا ہے، الذی لا یقتضی التحدید، اس چیز کی تحدید کرنا کہ جو چیز تحدید کا مطالبہ نہیں کرتی۔ اما القیاس الذی، جہاں تک اس قیاس کی بات ہے، یقتضی التحدید، جو تحدید کا متقاضی ہے، جو حد بندی کے لیے جس قیاس کو پیش کیا جاتا ہے، فہوا، بس وہ کما قلنا، جیسا کہ ہم نے کہا کہ انہ عبادت، یہ عبادت ہے، والعبادات، اور جو عبادات ہوتی ہیں وہ مؤقتۃ، وہ عبادات مقرر ہوتی ہیں۔ اب امام رحمہ اللہ یہاں پر ایک قیاس کی بات کر رہے ہیں کہ قیاس کے ذریعے ہم جب اس کو عبادت پر قیاس کریں گے، عبادات جو ہیں وہ محدد ہوتی ہیں، تحدید ہوتی ہے ان میں، تو امام رحمہ اللہ یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ اس قیاس کے اثر جیسا کہ عبادت میں ہوتا ہے، جبکہ دوسرا الذی لا یقتضی التحدید کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ تحدید والا معاملہ نہیں، جب قیاس کو ہم نے پیش کیا تو پھر ہم تحدید کے پیچھے چل پڑے۔ اور ساتھ ہی امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا الْأَثَرُ الَّذِي، جہاں تک اس اثر کی بات ہے، یقتضی، جو تقاضا کرتا ہے، مفہوم عدم التحدید، جو عدم تحدید کے مفہوم کا تقاضا کرتا ہے، فحدیث سہل بن ساعد الساعدی، تو جو حدیث عدم تحدید کا مطالبہ کرتی ہے، جو اثر عدم تحدید پر دلالت کرتا ہے، وہ سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ جو ہیں ان کی حدیث ہے، المتفق علی صحتہ، جس کی صحت پر تمام فقہا کا اتفاق ہے، وفیہ، اور اس حدیث میں ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاءت امرأۃ، ایک عورت آئی، فقالت، اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انی قد وہبت نفسی لک، اللہ کے نبی میں نے اپنا آپ ہبہ کر دیا آپ کے لیے، فقامت قیاما طویلا، وہ عورت کافی دیر کھڑی رہی، فقام رجل، ایک آدمی کھڑا ہوا، فقال، اس نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زوجنیہا، اللہ کے نبی مجھ سے شادی فرما دیجئے اس کی، ان لم یکن لک بہا حاجہ، اگر آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، هل معک من شیء، کیا تیرے پاس کوئی ایسی چیز ہے، تصدقها اياه، جو تو اس کو مہر میں دے گا؟ فقال، اس نے کہا، ما عندي الا ازاری، میرے پاس اس ازار کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اعطیتها اياه، اگر تو اس کو یہ ازار دے دے گا، اگر یہ جو تیرے پاس ایک ازار ہے، اگر یہ بھی تو اس کو دے دے گا، جلست لا ازار لک، تو بیٹھ جائے گا، تیرے لیے تو پھر کوئی ازار بھی نہیں بچے گا، فلتمس شیئا، جا تو کوئی چیز تلاش کر۔ فقال، اس نے کہا، لا اجد شیئا، اللہ کے نبی میں کچھ بھی نہیں پاتا۔ فقال علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، التمس، تلاش کر، ولو خاتما من حدید، اگرچہ لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو۔ فالتمسا، اس نے تلاش کیا، پھر آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فلم یجد شیئا، اور اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس کے گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، کوئی چیز موجود ہی نہیں تھی۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، هل معك شيء من القرآن، تیرے پاس قرآن کچھ موجود ہے، قرآن یاد ہے؟ قال نعم، جی اللہ کے نبی قرآن تو یاد ہے، سورۃ کذا و کذا لسور سماها، فلاں فلاں سورت، کچھ سورتوں کے اس کے نام دیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قد انکحتکها بما معك من القرآن، میں نے تیرا نکاح اس عورت سے کر دیا، بما معك، اس چیز کے عوض جو تیرے پاس قرآن موجود ہے۔ فقالوا، انہوں نے کہا، فقوله علیہ الصلاۃ والسلام، قالوا سے مراد فقہا ہیں، ان فقہا نے کہا، فقوله علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو قول ہے، التمس ولو خاتما من حدید، اگرچہ لوہے کی انگوٹھی ہی تلاش کر، کچھ لے کے تو آ، دلیل، یہ دلیل ہے، علی انہ لا قدر لعقلہ، یہ دلیل ہے اس بات پہ کہ حق مہر کے عقل کی کوئی مقدار نہیں، جو چاہے جس پر دونوں راضی ہو جائیں وہ جائز ہے، لأنہ، کیونکہ وجہ یہ ہے، لو کان لہ قدر، اگر اس کے لیے کوئی اندازہ، کوئی مقدار، کوئی تحدید ہوتی، لبینہ،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضرور واضح کرتے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شارع تھے، آپ ضرور واضح کرتے، اس وجہ سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح نہیں فرمایا، وہاں پر آپ نے کوئی کلام نہیں فرمایا، تو پھر دلیل یہ ہے کہ اذ لا یجوز تاخیر البیان عن وقت الحاجتی، جب بیان کی ضرورت ہو اس سے بیان کو مؤخر کرنا یہ جائز ہی نہیں ہے، عن وقت الحاجہ، ضرورت کے وقت سے بیان کو مؤخر کر دینا یہ درست ہی نہیں ہے۔ آگے امام رحمہ اللہ اس قیاس کے حوالے سے بحث شروع کر رہے ہیں کہ وَهَذَا الْإِسْتِدْلَالُ بَيِّنٌ كَمَا تَرَى مَعَ أَنَّ الْقِيَاسَ الَّذِي اعْتَمَدَهُ الْقَائِلُونَ بِالتَّحْدِيدِ لَيْسَ، وہ جس بنیاد پر یہ قائلین اعتماد کر رہے ہیں، امام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لَيْسَ تَسْلَمُ مُقَدِّمَاتِهِ، اس کے جو مقدمات ہیں، جو اس کا مقدمہ ہے وہی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ آگے یہ قیاس کے حوالے سے مزید لمبی گفتگو ہے، اس کے حوالے سے آئندہ انشاءاللہ العزیز آئندہ سبق میں ہم اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اپنے آج کے سبق کا خلاصہ دہرا لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے جو چیزیں پڑھی اور جاننے کی کوشش کی، کتاب النکاح الفصل الثالث الباب الثانی رکن الثانی میں، فصل الثالث میں الموضوع الاول اور اس کا دوسرا مسئلہ، اور اس میں حق مہر کی جو مقدار ہے اس کے حوالے سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی، اور اسی کے ساتھ دینار کی قیمت کے حوالے سے جو ہے وہ بھی الحمدللہ ہم نے جاننے کی کوشش کی۔ اگلے سبق میں انشاءاللہ العزیز یہ جو بقیہ مسئلہ ہے اور قیاس کے حوالے سے جو گفتگو ہے اس کو ہم مزید انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اگلے سبق سے پہلے آپ یہ سوال حل کریں۔ سوال یہ ہے کہ مالکیہ کے نزدیک حق مہر کی اقل مقدار کیا ہے، اس کے حوالے سے دلائل کے ساتھ اس سوال کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔